اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما رأوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون، مگر جب باغ کو انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے کہ یقیناً ہم راستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے ہیں۔ یہ سورہ قلم کی 26ویں اور 27ویں نمبر کی آیتیں ہیں۔ باغ والوں کا واقعہ بیان ہو رہا تھا کہ اس میں جب ان لوگوں نے یہ بات طے کی تھی اور قسم کھا کر کہ ہم فقراء اور مساکین کو اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں دیں گے، اور یہ سمجھنے لگے تھے کہ ہم اب قدرت رکھتے ہیں، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، یہ سوچ کر وہ صبح صبح اٹھ کر باغ کی طرف چلے، اور جب وہاں پر پہنچ کر دیکھا تو کہنے لگے کہ یقیناً ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ انہیں بڑا عجیب و غریب منظر نظر آنے لگا کہ ان کا جو باغ تھا وہ باغ تو نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ پہلے تو یہ سمجھے کہ راستہ بھول گئے ہیں، لیکن جب غور و فکر کیا اور دوسرے نشانات وغیرہ کو دیکھا تو پتہ چلا کہ باغ تو وہی ہے، لیکن باغ میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا ہے وہاں سے۔ اس کے بعد وہ لوگوں کو اخلائی اور کہنے لگے کہ بل نحن محرومون، یقیناً ہم تو محروم ہی رہ گئے، محروم کر دیے گئے۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان میں جو نسبتاً میان رو تھا کہنے لگا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ اگر تم اپنی اس حرکت اور بری نیت سے باز آ جاؤ تو اللہ کی تسبیح بیان کرو، یعنی انشاءاللہ کہو کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کامیابی محال ہے، مگر تم نے توجہ نہ کی۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، تب وہ نادم ہوئے اور کہنے لگے کہ پاک ہے ہمارا رب اپنے بندوں پر کسی طرح کا ظلم کرنے سے، بے شک ہم ہی قصوروار تھے۔ ان بھائیوں میں سے ایک بھائی تھوڑا سا میانہ رو تھا، وہ اپنے باپ کے نقش قدم پر تھا اور مال کو خرچ کر کر غریبوں پر محتاجوں پر خوش ہوتا تھا۔ وہ اپنے بھائیوں کی طرح نہیں تھا کنجوس اور بخیل۔ یہ حالات دیکھ کر اس نے کہا کہ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا، تم کو مشورہ دیا تھا کہ تم ایسے کام مت کرو اور ایسی نیتیں مت رکھو، لیکن اس کے باوجود تم نے ایسا ہی کیا۔ تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان نہیں کی، تم اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا مطلب اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کو تمام نقوص اور عیوب سے پاک سمجھنا، اور یہ بات سمجھنا کہ جو چیز ہم جو خرچ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بدل دینے پر قادر ہیں، ان میں کوئی ایسی کمی نہیں ہے کہ وہ ہم کو بدل نہ دے سکیں، وہ ہم کو اس سے بہتر اور اچھا بدل دے سکتے ہیں، یہ ہماری نیت ہونی چاہیے۔ یہ وہ سمجھانے لگا تو یہ بات سمجھ میں آئی ان کو۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، کہنے لگے، اس بات کا اقرار کرنے لگے کہ پاک ہے ہمارا رب اور اپنے بندوں پر وہ کسی طرح کا ظلم نہیں کرتا، اور یقیناً ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی خطاوار تھے، اور ہم ہی نے انہیں غریبوں کا جو ملنے والا تھا ان کو حصہ، وہ حصہ ہم کھا جانا چاہے تھے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات فرمایا ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ 3 پارے میں، یعنی جو سود آتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ مٹاتے ہیں اور جو صدقات ہیں اس کو بڑھاتے ہیں۔ بظاہر عام طور پر ایسا دیکھنے میں آتا ہے، لوگ اسی لیے بخیلی اور کنجوسی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دینے سے رکتے ہیں کہ صدقہ دینے سے مال کم ہو جاتا ہے۔ ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ میرے پاس 100 روپے تھے، اس میں سے میں نے 20 روپے دے دیے، 80 روپے بچ گئے میرے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے سود اگر آئے گا تو سود کو مٹائیں گے اللہ تعالیٰ، اور صدقہ اگر دیں گے تو صدقے کو بڑھائیں گے، کسی نہ کسی طریقے سے بڑھائیں گے۔ تھوڑے دن میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ اللہ کی راہ میں جب خرچ کریں گے تو کچھ دنوں کے لیے بظاہر آپ کو ایسا دکھے گا کہ کم ہو رہا ہے، لیکن بہت بڑھ جائے گا، اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ فرمایا سورہ انعام 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی جو کھیتی کاٹی جاتی ہے تو غریبوں کا جو حق ہے، حق کہا اس میں، اس کو فوراً اسی وقت ادا کر دینا چاہیے جب کھیتی کاٹی جانے لگی۔ یعنی زکوٰۃ کے اس پہ جو ہے موضوع پر یہ ہے بات کہ کھیتی کا کچھ زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ 1 سال گزرنے کے بعد نہیں ہوتی، بلکہ کاٹنے کے فوراً بعد آپ کو ادا کرنا پڑتا ہے، جیسا دوسرے دیگر مال پر 1 سال گزرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن کھیتی پہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں رکھا ہے قاعدہ۔ تو اس میں بتانا مقصود ہے
کہ جہاں کہیں پر کوئی ایسا معاملہ پیش آئے، جب کھیتی کاٹے جانے لگے یا پھل توڑے جانے لگے تو فوراً غریبوں کو ان کا حق دے دینا چاہیے، ورنہ ایسا ہی انہیں وبال آ سکتا ہے، ایسا ہی عذاب اللہ تعالیٰ کا آ سکتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ واقعات بیان کر کے انہیں لوگوں کو متنبع کرنا چاہتے ہیں، غفلت سے چونکانا چاہتے ہیں کہ ایسی حالات تمہارے سامنے بھی پیش آ سکتے ہیں، تو تم کو اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ غریب فقراء اور مساکین جو ہے ان کا بھی حق ہے تمہارے مالوں میں، تم ان کو ان کا حق دے دو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کی حفاظت کریں گے، ورنہ تمہارے مالوں پر یعنی آفت آ جائے گی، وبال آ جائے گا، پریشانی میں پڑ جاؤ گے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، بس وہ ایک دوسرے کو باہم ملامت کرنے لگے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، پھر سب متفق ہو کر کہنے لگے افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے۔ یعنی جب اس بات کا اعتراف کر لیا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور وہ دینے پر قادر ہیں، ہم ہی ظالم تھے، لیکن پھر ایک دوسرے پر لعنت ملامت کرنے لگے، یہ سوچ کر جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ انسان کبھی کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے، اس کا نقصان ہو جاتا ہے تو دوسرے پر الزام دھر دیتا ہے، ایک بھائی دوسرے الزام پر، دوسرا بھائی تیسرے پر الزام لگانے لگا کہ تم نے یہ مشورہ دیا تھا، اس وجہ سے میں نے ایسا کیا، تم اگر نہ کہتے تو میں ایسا نہیں کرتا، یہ کہنے لگے۔ پھر آخر میں انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ افسوس ہمارے حال پر، ہم ہی سرکش ہو گئے تھے، ہم ہی گنہگار تھے، یہ ہم سب کا عمل ہے، کوئی ایک کا عمل نہیں ہے، یہ مشترک تھے ہم اس گناہ کے کرنے میں، لہٰذا وہ اللہ سے رجوع ہوئے اور شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم گنہگار تھے۔ عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون، بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں اس سے اچھا باغ عنایت کرے، اب ہم اپنے پروردگار سے رجوع کرتے ہیں۔ جب وہ شرمندہ ہوئے اور اپنے عمل پر اور اس بات کا اعتراف کر لیا اپنے آپ کہ واقعی میں ہم گنہگار تھے، ہم سرکش ہو گئے تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ سے امید لگائی، اچھی امید کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس تائب ہونے کی وجہ سے مزید اور اچھی چیزیں ہم کو عطا فرما دے، اور یہ باغ جو جل کر خاکستر ہو گیا ہے اس سے اچھا باغ ہم کو عطا فرما دے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس بات کو، اس واقعے کو روایت کیا ہے، فرمایا کہ وہ لوگ جب اللہ تعالیٰ سے انہوں نے سچی توبہ کی، توبۃ نصوحہ، معافی مانگی اور شرمندہ ہوئے اور نادم ہوئے اپنے اس عمل پر جو انہوں نے ناشکری کا عمل کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین باغ عطا فرمایا۔ یہ بات جو ہے ثابت ہوتی ہے، اور ایسا باغ عطا فرمایا کہ اس میں جو انگور نکل رہے تھے اس کا ایک ایک خوشہ ایک ایک خچر پر لاد کر لے جایا جاتا تھا۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کی شکر گزاری کے جذبے کے تحت ان کو عطا فرمایا تھا۔ پہلے جب انہوں نے ناشکری کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو جلا دیا تھا، پھر جب وہ تائب ہوئے، شرمندہ ہوئے اور اپنی سرکشی کا جو ہے اعتراف کیا انہوں نے کہ ہم ہی گنہگار اور ہم ہی ظالم تھے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اس سے بہتر باغ عطا فرما دیا۔ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ایسا ہوتا ہے کہ عذاب اور آخرت کا عذاب تو اس سے بدرجہ بڑا ہے، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔ اس کا تذکرہ اور مکے والوں پر جو خیر سالی آئی تھی اس کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا عذاب ہے، یہ باغ پر جو عذاب آیا تھا اور مکی والوں پر جو عذاب آیا تھا، یہ دنیا کا عذاب ہے۔ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کا کفارہ نہیں بن سکتا، بلکہ دنیا میں عذاب آنے کے بعد اگر انسان اپنی اصلاح کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر اصلاح نہ کرے، عذاب کو عذاب نہ سمجھے اور پھر ویسے ہی عمل اپنے جاری رکھے تو پھر آخرت کا عذاب تو بہت بڑا عذاب ہے، اس کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کاش کے لوگ جانتے ہوتے تو ایسا نہیں کرتے۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، بے شک پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں سے بھری ہوئی جنتیں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ڈرنے والے جو لوگ ہیں، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے متقی لوگ، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے پاس، ان کے رب کے پاس بہترین باغات ہیں، جنتیں ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ یہ مشرکین مکہ کا جو قول تھا، ان کا باطل عقیدہ تھا، اور یہ کہتے تھے کہ اب قیامت وغیرہ آنے والی نہیں ہے، کوئی قیامت وغیرہ آنے والی نہیں ہے اور کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ حساب و کتاب اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی جو بات تم لوگ کہتے ہو، یہ ایک افسانہ ہے، کہانی ہے،
یہ حقیقت سے بعید بات ہے۔ اور اگر بالفرض اگر ایسا ہو بھی گیا کہ دوبارہ اٹھائے گئے اور حساب و کتاب ہوا تو ہم کو وہاں پر بھی بہترین دیا جائے گا، جیسا کہ یہاں پر ہم کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے اور بہت سی نعمتیں ہم کو عطا فرمائی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہم کو وہاں پر بھی ایسا ہی ملے گا، یہ کہتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ اس میں سوال کر رہے ہیں، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا تم ایسے فیصلے کر رہے ہو کہ فرمانبرداروں کے ساتھ ہم مجرموں کو ملا دیں گے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسا فیصلہ ہے تمہارا؟ یہ کیسا حکم لگا رہے ہو تم؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی آسمانی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ اس میں تمہارے لیے وہی بات لکھی ہوئی ہے جس کو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون، یا تمہارے لیے قیامت تک کے لیے ہم پر کچھ عہد و پیما ہے کہ تم جو مطالبہ کرو گے وہ تمہیں مل جائے گا؟ سلہم ایہم بذالک زعیم، ان سے پوچھئے کہ تم میں سے کون اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے ایسا عہد لے رکھا ہے۔ ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، یا اس دعوے میں ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہے، اگر ایسا ہے تو اپنے دعوے میں سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لے آئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ان کے جو قول تھے، جو ان کا جو باطل عقیدہ تھا، اس کی تردید فرماتے ہوئے کہتے ہیں کیا یہ جو بات کہہ رہے ہیں، یہ دعویٰ جو کر رہے ہیں، کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی سند ہے، کوئی کتاب ہے آسمانی، یا کوئی ایسا معاملہ اور معاہدہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے طے کر رکھا ہے وہ پیش کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ اس بات سے جو ہے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قیامت آنے والی ہے۔ قیامت اور حساب و کتاب اور جزا و سزا کا قانون انہیں عقلاً بھی ضروری ہے۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ فساق و فجار اور چور اور ڈاکو اور بے ایمان قسم کے جو لوگ ہیں، بدکار اور ظالم، یہ سب کے سب نفع میں رہتے ہیں۔ بظاہر دنیا میں ان کو نفع ہی ملتے رہتا ہے، اور جو بیچارہ نیک اور شریف انسان ہوتا ہے اس کے پاس تو قاعدہ قانون ہوتا ہے، شریعت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم اس کام میں ہوتا ہے، اللہ سے ڈر کر وہ زندگی گزارتا ہے۔ ایک چور ایک رات بھر میں جتنی کمائی کر لیتا ہے، ایک شریف اور نیک انسان اپنی عمر بھر بھی اتنی کمائی نہیں کر سکتا، تو مزے اڑاتے پھرتا ہے۔ اس قسم کے ہی لوگ دنیا میں زیادہ کامیاب نظر آتے ہیں۔ اس قسم کے جو بے ایمان قسم کے جو لوگ ہیں اور جو نیک اور متقی، جو پرہیزگار شریف لوگ ہیں، وہ بظاہر ناکام نظر آتے ہیں۔ تو اس کے لیے انہیں ضروری ہے کہ ایک ایسا دن آئے جس میں حق اور ناحق کو انصاف ملے، اور جو اچھا اور سچا ہے اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے، اور جو بد ہے اس کو اس کی بدی کی وجہ سے اس کو نقصان ہو، اس کے لیے جو ہے نقصان ہو جائے اس کو۔ تو یہ دن آنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چور اور جو مجرم جو ہوتے ہیں وہ پکڑے بھی جاتے ہیں بعض اوقات، اور ان کو کچھ سزائیں بھی ہو جاتی ہیں۔ اس سے جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی نیکی کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ نیک لوگ اچھے ہوتے ہیں اور ان کی عزت ہوتی ہے۔ قانون ہے کچھ اور حکومتیں ہیں، لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہوتا ہے۔ یعنی عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ چور دروازے ہوتے ہیں، مجرم وہاں سے چھوٹ کر نکل جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سے کچھ رشوت دے کر، کچھ اپنا زور دلا کر، یا اور کوئی لفاظی کر چرب زبانی کے ساتھ، یا کچھ نہ کچھ ایسا معاملہ کر لیتا ہے کہ اس کو سزا نہیں ہوتی۔ جو بیوقوف قسم کا آدمی ہوتا ہے اس کو ہی سزا ہوتی ہے عام طور پر دنیا میں، اور جو انہیں مجرم ہوتے ہیں اصل میں جو ہوشیار اور شاطر، وہ تو ایسے ہی نکل جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایک دن ایسا ہو کہ اس میں انصاف ہی انصاف ہو۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کی صفت عدل پر حرف آ جائے گا۔ یہ دنیا میں جو گناہ کی بات ہوتی ہے، جو برائی کی بات ہوتی ہے، وہ بالکل لہو اور بے معنی ہو کر رہ جائے گی اگر انصاف کا دن نہ آئے، اور یہ چور دروازے بند نہ ہو جائے۔ ایک دن ایسا ہو کہ ہر ایک کے ساتھ انصاف ہو، جو نیکی کیا ہے، جو زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی پرہیزگاری کی زندگی گزاری ہو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزاری ہو، قانون کی حدوں میں رہ کر وہ اپنی زندگی گزاری ہو، اس کے لیے نیکی کا صلہ اس کو ملنا ہوگا۔ اور جو برائی کی ہے، جو ظلم و ستم کیا ہے، جو منمانی زندگی گزاری ہے، جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ کر جیسا چاہے ویسا کیا ہے، تو پھر اس کو اس کی سزا ملنی ضروری ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر یہ تو ظلم و زیادتی ہو جائے گی، بے انصافی ہو جائے گی،
اور جو نیکی کا جو تصور یہاں پر جو دیا جاتا ہے، جو برائی کو برائی کہا جاتا ہے، جو گناہ کو گناہ کہا جاتا ہے، وہ تو بالکل بیکار ہی ہو جائے گا، لغو ہو جائے گا، بے معنی ہو جائے گا، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہے گی۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو کفار تھے، جو مکے کے جو بڑے بڑے سردار تھے، وہ مسلمانوں پر طنز کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ دیکھو ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ہے، یعنی بے شمار نعمتیں ہمارے پاس ہیں، مال ہے اور دولت ہے اور سب چیزیں، اس بات کی علامت ہے کہ ہم اللہ کے پاس مقبول ہیں، اور تمہاری جو خستہ حالی اور بدحالی ہے اس بات کی طرف دلیل دیتی ہے، یہ اشارہ کرتی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے مقبول ہو۔ یہ بیوقوفوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یعنی اللہ کی جو عطائیں ہیں وہ جو ہے کسی کی محبوبیت کی نشانی نہیں ہو سکتی کسی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کو دیتے ہیں دنیا میں، وہ ان کی حکمت اور مصلحت کے مطابق ملتا رہتا ہے کہ یہ ایک وقت ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ مجرموں کو اور بدکاروں کو، بے ایمانوں کو، اللہ کے باغیوں کو بہت زیادہ مل جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم ان کے اخلاق و کردار کو تو نہیں دیکھے، اپنے اخلاق اور ان کے اخلاق کا موازنہ کرتے، تم صرف یہ دیکھ رہے ہو کہ تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ زیادہ ہیں اور ان کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ کم ہیں، اس وجہ سے تم اللہ کے محبوب ہو گئے اور مقبول ہو گئے، اور چونکہ ان کے پاس نہیں ہے مال و دولت اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے مقبوض ہو گئے، ناپسندیدہ ہو گئے۔ تم ان کے اخلاق اور کردار کو اگر دیکھو گے اور تمہارے اخلاق اور کردار کو دیکھو گے تو زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیسے فیصلے تم کر رہے ہو، اور تم یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ ایک جو ہے اندھے راجا کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ تو علیم و خبیر ہیں، وہ تو دیکھ رہے ہیں سب کو، یعنی پتہ ہے ان کو کون ان کی فرما برداری کر رہا ہے، کون ان کی اطاعت کر رہا ہے، ان کے احکامات کو پورے کر رہا ہے، اور کون ہے جو ظلم و ستم کر رہا ہے، منمانی زندگی گزار رہا ہے، وہ واقف ہیں، اسی کے مطابق وہ فیصلے کریں گے، اسی کے مطابق جزا اور سزا آخرت میں اور قیامت میں ملنے والی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔